السلام علیکم. ہم ڈاکٹر شبانہ خان واسیہ آپ کے سامنے اسلامی اتوارث لے کے حاضر ہوئے ہیں دورہ القرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 5 دورہ القرآن کے سلسلے میں تھوڑا سا پارہ نمبر 4 کا بھی حصہ ہے، 4-5 لائن، اور اس کے بعد سے پارہ نمبر 5 شروع ہو رہا ہے اور سورہ نساء ہی چل رہا ہے. سورہ نساء کا چوتھے رکوع کی تلاوت کریں گے ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم التی ارزانکم و اخوانکم من الرضاعت و امہات نسائکم و ربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم التی ودخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں اور تمہاری گود میں ہیں، ان کی بیویوں سے جن سے تمہارے آبا و اجداد صحبت کر چکے ہوں. پھر اگر تم ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیوی اور دو بہنیں اکٹھی کرنا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزرا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں سے 5ویں پارے کی تلاوت والمحصناتوں کی بھی شروع ہوگی. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین. اور حرام ہے شوہر اور عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر، اور ان کے سوا جو رہے وہ تمہیں حلال ہے کہ اپنے مالوں کی عوض تلاش کرو خیر لاتے اور نہ پانی گراتے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو. اور وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے. بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، تو اس میں گناہ نہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تمہیں بے مقدوری کے بعد جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک میں ہیں ایمان والی کنیزیں. واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن فآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن فإن آتین بفاحشۃ فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب. جو تمہارے ہاتھ کی ملک میں کنیزیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو. اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. تم میں ایک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو اور ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو. قید میں آتیاں نہ مستی نکالتی اور نہ یار بناتی.
جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کے عادی ہے جو آزاد عورتوں پہ ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم، اس لیے کہ جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے وہ صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ پارہ والمحصنات اور سورہ نساء، چوتھا رکوع ہم جاننے کی کوشش کریں گے سورہ نساء کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا پیغام بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں۔ اب ماؤں میں جس نے دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہاری ماں ہے، نانی بھی تمہاری ماں ہے، دادی بھی تمہاری ماں ہے، خالہ بھی تمہاری ماں ہے، مامی بھی تمہاری ماں ہے، یعنی جن سے تمہاری ماں کا رشتہ بنتا ہے وہ سب تمہاری ماں ہے۔ اور بیٹیاں، تمہاری بیٹی بھی بیٹی ہے، بھائی کی بیٹی بھی بیٹی ہے، بہن کی بیٹی بھی بیٹی ہے، اور تمہاری رضائی بہن کی بیٹی بھی تمہاری بیٹی ہے، اور تمہاری رضائی بہن کا بیٹا بھی بیٹا ہے، یعنی اس کے رشتہ دار بھی تمہارے ویسے ہی رشتہ دار ہیں۔ اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں یہ سب سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، اور دودھ کی بہنیں، یعنی دودھ پلانے والی ماں کی جو بیٹی ہوگی، یعنی وہ تمہاری ماں نہیں ہے لیکن تمہاری ماں کو دودھ نہیں ہو رہا تھا تو اس عورت نے تم کو دودھ پلا دیا تھا، تو اس کے جتنی بھی اولادیں نسلیں ہوں گی وہ تمہاری وہی رشتہ دار ہوں گی، یعنی رضائی بھائی بہن اور ان کے بیٹا بیٹی تمہارے بیٹا بیٹی، اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر کسی عورت کو تم نے نکاح میں لے لیا ہے اور اس کی بیٹی ہے تو وہ بھی تمہاری بیٹی ہے۔ ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ کہا کہ اگر کوئی عورت تمہارے نکاح میں ہے لیکن تم نے اس سے کوئی صحبت نہیں کیا ہے، یعنی صرف اس کو مطلب اس کا وارث بننے کے لیے اس کو اپنے پاس رکھا ہے اور اسے کوئی صحبت نہیں کی ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر نکاح میں آنے کے بعد اس عورت سے تم نے صحبت کر لی ہے تو اس کی بیٹی سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی بیٹی تمہاری بیٹی ہے۔ اور ان بیویوں سے جن سے صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج، اور تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیٹیاں اور وہ بہنیں اکٹھی کرنا۔ اور کہا کہ اگر تمہاری بیوی ظاہری حیات میں ہے تو اس کی بہن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، لیکن اگر بیوی پردہ فرما گئی ہے اور اس کے بعد سے تم اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی ضرورت کے لیے نکاح کرنے چاہتے ہو تو سب سے بہتر تمہاری بیوی کی بہن ہی ہوتی ہے جس سے نکاح کر لو، کیونکہ خالہ رہے گی تو بچوں کا اچھے سے خیال رکھے گی، اسی لیے۔ لیکن اگر ایک بہن تمہاری نکاح میں ہے تو دوسری بہن تمہاری نکاح میں نہیں آ سکتی ہے اس کے جیتے جی، یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ اکٹھا مت کرنا، یعنی آپسی محبت ختم ہو جائے گی اور سوتن ہو جائیں گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں باریکی کا اس طریقے سے خیال رکھا گیا، مگر جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ مگر پہلے اگر جس نے ایسا کر لیا ہے تو اللہ بے شک بخشنے والا ہے، لیکن یہ آیت نازل ہونے کے بعد تم ایسا نہیں کرنا۔ اور حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ بولے کہ اگر کوئی ایسی عورت جس کا پہلے سے شوہر ہے تو وہ دوسرے پہ حرام ہوتی ہے، جب تک پہلا شوہر اسے طلاق نہ دے دے وہ دوسری شادی اس کی مانی نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر اور ان کے جو تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو قید لاتے، اور اگر کوئی قیدی تمہارے ہاں آ گیا، جنگ وغیرہ سے جو قیدی آ گیا، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اور اس کے بعد سے تمہیں پسند ہے تو اس سے پوچھو، اگر اسے تم پسند ہو تو تم اسے اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو، بلکہ اس پہ فریفتہ ہو کے اور اس کے بعد اسے من میں کسی بھی طریقے کی گندگی لانے سے بہتر ہے کہ اس سے پوچھ لو، اگر وہ راضی ہو جائے تو تم اس قیدی کو سے بھی نکاح کر سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی شوہر پہلا نہ ہو۔
اور جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، اور جن عورتوں سے تم نکاح کرتے ہو ان کا مہر انہیں ضرور ادا کر دو، اور قرارداد کے بعد اگر تم آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے، اور اگر دونوں رضامندی سے ہیں تو مہردین میں سے اگر اپنی خوشی سے وہ تم کو کچھ دے دیتی ہیں خرچ کرنے کے لیے تو اس میں کوئی مضاحکہ، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن زبرن اس کے مہردین کو نہ لو، اسے دھوکہ دے کے بہلا پھسلا کے اس کا مہردین واپس لینے کی کوشش نہ کرو۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے، کیونکہ تم دنیا کو بھرما دو گے لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب ہر چیز کا علم ہے اسے۔ اور تم میں بے مقدوری کے بعض جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان کے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک میں ایمان والی کنیزیں ہیں۔ اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی کافرہ ہے، بھلے وہ دولت مند ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کافرہ ہے تو کافرہ سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی مومنہ کنیز ہو اور وہ راضی ہو تو تم انہی سے نکاح کر لو۔ ان آزاد عورتوں سے مومنہ کنیزوں کو بہتر کہا گیا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کثیر۔ اور وہ بھی کنیز کی رضا ہو تو، یہ نہیں کہ زبرن تمہاری کنیز ہے تو اسے اپنے نکاح میں رکھ لو، نہیں۔ اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کوئی جانے نہ جانے اللہ تو بے شک جانتا ہے کہ تم نے اپنی کنیز پہ زبردستی کی ہے یا پھر اس کی رضا سے اس کو اپنے نکاح میں لیا ہے۔ تم میں ایک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو، اور حکم ربی ہوا کہ اگر کسی کی کوئی کنیز تمہیں پسند آ گئی ہے تو تم اس کے مالک سے بات کر لو، اور مومنہ ہے تو مومن کا نکاح مومن سے ہوتا ہے، اس لیے اگر تم مومن ہو اور کوئی مومنہ کنیز ہے تو اس کے مالک سے بات کر لو، اس کو نکاح میں لے لو، لیکن جو مہر دو گے وہ مہر اس کے مالک کو دو، اور مالک پہ ہے کہ اگر مالک مومن ہے اور اس کے بعد اس کے اندر انسانیت، محبت، مروت، اخوت، مساوات ہے تو وہ اس کا مہردین پھر اسے لوٹا دے گا، لیکن اگر نہیں لوٹاتا ہے تو کوئی حرج، کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس کے مالک پہ، ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اگر کوئی کنیز، مومنہ کنیز اگر کسی مومن کو پسند ہے تو اس کے مالکوں سے بات کر کے اس سے اجازت لے کے اور اس مومنہ کنیز کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، اور حسب دستور ان کا مہر انہیں دو۔ اور جس طریقے سے دستور رکھا گیا ہے مہر کا، تو مہر کنیز کو نہیں بلکہ کنیز کے مالک کو دینا چاہیے، اور مالک کو چاہیے کہ وہ کنیز کو اس کا مہر لوٹا دے، کیونکہ نکاح میں مہر تو کنیز کو ملا ہے، لیکن اگر نہیں دیتا ہے تو کوئی گناہ کی بھی بات نہیں۔ قید میں آنیا نہ مستی نکالنیا اور نہ یار بنانا، بولے کہ یہ جو قید میں آتی ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کی مستی اور بے حیائی کا صلہ نہ کرو، بلکہ ان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھو۔ اگر پہلے جنگ ہوتا تھا، جنگ میں جو لوگ ہار جاتے تھے وہاں سے قیدی بنا کے آ جاتے، اس میں بہت ساری قیدیاں عورتیں بھی آتی تھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے جو والی ہیں، جو وارث ہیں، وہ لوگ کچھ پیسہ دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں، لیکن اگر قید میں آئی ہوئی عورت جب دوبارہ جاتی تھی تو اسے لوگ بہت ہی شرمسار کرتے تھے، ذلیل و خوار کرتے تھے، اسی لیے یہ ہوا کہ جتنی قیدیاں ہیں وہ جانا پسند نہیں کرتی تھی، وہ لوگ کہتی تھی کہ بہتر ہے کہ یا تو ہم کنیز بن کے یہاں رہیں یا پھر کوئی ہمیں اپنے نکاح میں رکھ لے، تو اس طریقے سے بات رکھی گئی تھی۔ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ربی کے تحت یہ آیت سنائی کہ اگر تمہارے قید میں کوئی عورت آتی ہے تو اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کی بدتمیزی نہ کرو، اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھو، اور اگر تمہیں پسند ہے تو مہر دے کے ان سے نکاح کر لو، وہ بھی ان کی اجازت سے، زبرن نہیں۔ جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس کی سزا آدھی ہے، اور اگر کوئی قیدی برا کام کرتی ہے تو اس برے کام کی جو سزا ہوگی، قیدی ہے تو اس پہ آدھی سزا دی جائے گی، اور آزاد عورت ہے تو اس کو پوری سزا دی جائے گی۔ اس لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حکم ربی ہوا
کہ زنا کا اندیشہ ہے تو اس سے پوچھ لو اس قیدی سے کہ کیا تم ہمیں پسند کرتی ہو، اگر تم راضی ہو تو میں تم سے نکاح کر لو، اور نکاح ملا کے جیسے چاہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے شوہر بن کے اور اسے اپنی اہلیہ بنا کے عزت و آبرو سے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ کی دین اسلام میں عورت کے لیے کتنا بڑا مرتبہ دیا گیا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے لوگ دہیج لیتے ہیں، عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد سے بات بات میں اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ ان کو آزاد رکھا ہے، گناہوں پہ بھی انہیں مخلت دی ہے، اور قیدی ہونے پہ آدھی سزا کہی ہے، اور کہا ہے کہ اگر عورت کی رضا ہو تو اس سے نکاح کرنا، زبرن اس سے نکاح نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں، جہیز نام کی اتنی برائیاں ہیں، اور اس کے بعد سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح میں آئی ہے تو ہمارے لیے غلام ہے، ہم صرف ہمارا بچہ ہی نہیں پیدا کرے گی بلکہ ہمارے ماں باپ اہل و عیال سب کی نوکرانی ہے۔ ذرا سا کام میں کوتاہی ہو گئی تو اس کے بعد سے اس کے جتنے اہل و عیال لڑکے کے تھے وہ سارے اس پہ برس پڑتے تھے کہ بنا پیسے کی نوکرانی مل گئی، اوپر سے دہیج بھی لے کے آئی ہے۔ تو آج کل لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں جیسے لوگ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ تو ذرا سوچیں کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی آج ہم زمانے جاہلیت جیسی حرکت کریں گے تو ہماری بخشش کہاں ہوگی، اور عذاب ہمارے لیے بھی رکھا ہوگا، جو عذاب ان کے لیے تھا وہی عذاب تو ہمارے لیے بھی۔ یہاں تک کہ اس میں آیا ہے کہ اگر کسی عورت کو نکاح میں لے آتے ہو تو زبرن ظلم اس پہ نہ کرو کسی بھی طریقے کا، اور وہ تمہارے نکاح میں ہے، اسی لیے بطور انسانیت تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، اہل و عیال کا خیال رکھتی ہے، اس کی انسانیت ہے، لیکن تم زبرن اور ظلمن اس سے اپنا کوئی کام نہیں کرا سکتے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ بطور انسانیت یہ سوچ لے کہ جیسے اپنے گھر میں ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ رہتی تھی، اسی طریقے سے اس کے شوہر کے بھائی بہن ماں باپ کو اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کی طرح سمجھے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کچھ لڑکیاں آتی ہیں صرف اپنے شوہروں تک ہی محدود رہتی ہیں، کسی کا خیال نہیں رکھتی ہیں، تو ان ایسی لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ کلام پاک کے بارے میں جانے کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ محمد کا امتی ہونے کے لیے اس کے اندر انسانیت، محبت، مروت، اخوت، مساوات ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو دوسرے بوڑھا بوڑھی کو اپنے ماں باپ کی طرح مانے گی، دوسرے کے بھائی بہن کو اپنے بھائی بہن کی طرح مانے گی۔ تو اس طریقے سے اگر ہم محمدی ہیں اور مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو آپسی وواد ہوگا ہی نہیں جو گھروں میں ہوتا ہے۔ اور ساس سسر نند وغیرہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی کسی کے گھر سے آئی ہے اور اس کے بس نوکرانی تو ہے نہیں، تو اسی لیے اس کے ساتھ مل جل کے ہاتھ بٹائیں اور ساتھ مل جل کے رہیں۔ اسی طریقے سے تمام لوگوں کو انسانیت، محبت، مروت، اخوت، مساوات سے کام لینا چاہیے۔ ان پانچوں میں سے اگر کسی نے کسی ایک بھی چیز کو چھوڑ دیا تو اس کے جتنے بھی کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہے سب غارت ہو جاتے ہیں، اور انسانیت کے حدود سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی اسلام کے حدود سے باہر نکل جاتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد سے توبہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ جاننے کے بعد سے توبہ ایک ہی بار ہے، یہ نہیں کہ آج توبہ کیا کل پھر وہی ظلم کیا، کل وہی گناہ کیا، تو اللہ بے شک جاننے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری قوم انسانیت سے دور بھاگتی چلی جا رہی ہے، اسے انسانی قدریں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم ایسے ڈاکٹر یہ بات کہنا چاہیں گے کہ ہاسپٹلوں میں موسٹلی کیس مسلمانوں کے اتنے گندے گندے آتے ہیں، اتنے تو کسی اور کے آتے بھی نہیں، تو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور یہ ساری باتیں جو برائیوں کی طرف ہم راغب ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ علم و حکمت کی اتنی بڑی کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عالم انسانیت کو دی ہے، اور اس کے بعد سے ہر مسلمان اس پہ اپنا قبضہ سمجھتا ہے، اپنی ملکیت سمجھتا ہے، وہ ڈاکٹر، انجینئر سب کچھ بن جاتا ہے اور اپنے بچوں کو بنانا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی سی کتاب اور اتنی بڑی عمر میں اگر ایک ایک آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے تو مشکل سے 2-4 منٹ 5 منٹ لگے گا، لیکن پڑھتے 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 پڑھتے
کم سے کم وہ یہ تو جان جائے گا کہ ہماری انسانیت کے قدرے کیا ہیں، مسلمان ہونے کے شرائط کیا ہیں۔ تو صلو علی الحبیب پنجتن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا وارث اللہ وارث حق وارث حسین وارث۔